السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے کلاس رہے گی، یعنی پارہ نمبر 7 آج سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں گے۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں بہکا دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ شیطان سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سنتے ہیں۔ کون سنتے ہیں؟ پیچھے کی آیت سے پہ غور کریں تو نصرانیوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اور وہ نصرانی جن کی 3 خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی آیت نمبر 82 کے اندر، کہ وہ علم رکھتے ہیں، یعنی پچھلی کتابوں کا انہیں علم ہوتا ہے، وہ رہبان، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اولا یستکبرون، اور وہ نہیں تکبر کرتے۔ تو یہ 3 خوبی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جن لوگوں کی یہ 3 خوبی بیان فرمائی، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یا نصرانی میں سب لوگ ایک جیسے نہیں تھے، کچھ اس میں سے سلیم الفطرت لوگ بھی تھے کہ جیسے ہی وہ قرآن کو سنتے تھے ان کی زندگی کا انداز بدل جاتا، اور ایسا قیامت تک ہوتا چلا جائے گا کہ جب بھی کوئی سلیم الفطرت شخص اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کے کلام پر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، بس وہ اللہ کے کلام کا ہو کر کے رہ جاتا، اسے حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے سچائی کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ تو انہی میں کے لوگ ہیں جن کو حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے، ان کی پہچان بھی اس آیت میں بتائی گئی۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سنتے ہیں، ما جو انزل، نازل کیا گیا، الی الرسول، طرف رسول کے، یعنی قرآن کو جب وہ سنتے ہیں، ترا، آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض، بہ پڑتی، اللہ اکبر، جب وہ آپ کی زبان مبارک سے اس وحی کو سنتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، یعنی رونے لگتی، من الدمع، آنسوؤں سے، ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، مما، اس وجہ سے کہ وہ کیوں رو پڑتے ہیں، ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، مما، اس وجہ سے کہ جو عرف، انہوں نے پہچان لی، من الحق، حق، وہ حق کو جب پہچان لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں گواہی دے، وہ بہ پڑتی، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا، پس لکھ دے ہمیں، مع، ساتھ، شاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ ہمیں لکھ دے، وما، اور کیا ہے، لنا، ہمیں، لا نؤمنو، کہ نہ ہم ایمان لائیں، باللہ، اللہ پر، یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، وما، اور اس پر جو جاءنا، آیا ہمارے پاس، من الحق، حق میں سے، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان کے یدخلنا، داخل کرے گا ہمیں، ربنا، ہمارا رب، مع، ساتھ، قوم، ان لوگوں کے، صالحین، جو صالح ہیں، جو نیک لوگ ہیں، یعنی یہ ان کا ایم یہاں پہ بتایا گیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے، یعنی ان کے اس ایمان لانے کے لیے جو ایمان انہوں نے لایا، حق کو قبول کیا لوگوں کی مخالفت کے باوجود، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہاں پہ بیان فرمایا، پس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے، بما، وہ جو اس کے جو قالو، انہوں نے کہا، جو انہوں نے گواہی دی اس پر، جنات، باغات کو،
تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں. مطلب اللہ رب العزت ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی. تو اس جنت میں یہ کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، تو ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما. وذالک، اور یہ جزاء بدلہ ہے محسنین احسان کرنے والوں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت، اس پر ایمان لانے سے، اس پہ عمل کرنے سے، کسی بھی اینگل سے انہوں نے جھٹلایا. اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی جہنم، جہنمیوں. تو یہ جہنمیوں کے ساتھی ہوں گے اور وہ نیکوکار ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں تم حرام کرو طیبات پاکیزہ چیزیں، ما جو احل حلال کی، احل حلال کی اللہ نے، لہم تمہارے لیے جو اللہ نے حلال کیا اسے حرام نہ کرو. ولا، اور نہ تعتدو تم حد سے تجاوز کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، معتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں. یعنی اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کر دی ہے حلال اور حرام کے ذریعے سے، اس حدود سے نکل جانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالن، حلال، طیبہ، پاکیزہ، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو انتم تم بہی، جس پر، مؤمنون، ایمان رکھ، نہیں وہ مواخذہ کرتا تمہارا. چلیں تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں، آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 82. اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں، وہ کون؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نصرانی، وہ نصرانی، اور ان کی اللہ رب العزت نے صفت بھی بیان کر فرمائی ان نصرانیوں کی کہ وہ علم رکھتے ہیں اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، یعنی رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان کرتے ہیں. ایسی رہبانیت حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حلال نہیں کی کہ وہ گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے، یعنی حقوق العباد سے اپنے ناطے کو توڑ کر کے جنگلوں اور پہاڑوں پہ جا کر کے اللہ کی عبادت کریں. اس عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال نہیں کیا تھا، بلکہ عبادت یہ ہے کہ ہم خالق کا بھی حق ادا کریں اور مخلوق کا بھی حق ادا کریں، ماں باپ کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہی عبادت ہے. لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ، خاص طور پہ خواتین، نکاح نہیں کرتی ہیں، نن ہوتی ہیں، اور وہ عبادت کے لیے اور اللہ رب العزت کے دھیان کے لیے اپنا نکاح نہیں کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی دین کے لیے سپرد کر دیتی. تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، لیکن یہ خود ساختہ طور پر انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی. اور ایسا خود ساختہ اپنے طور پر دین میں کوئی چیز کو لازم کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. تو ان میں علماء ہیں اور رہبانیت اختیار کرنے والے ہیں، اور ایک بہت قیمتی صفت، لا یستکبرون، اور وہ غرور نہیں کرتے. تو ایسے لوگ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جو واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہیں، جب ان کے سامنے کلام پڑھا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو ان کی کیفیت کیسی ہوئی اس کا ذکر اللہ رب العزت آیت نمبر 83 میں کرتا ہے. اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی. کیوں؟ کلام تو ہم بھی سنتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. گویا کہ یہ پتہ چلا کہ جو حق کو پہچان لیتا ہے اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو جب سنتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی دل کی کیفیت بدلتی ہے اور وہ کلام اس کے جسم کے اوپر اثر کر. وہ جنت اور جہنم کی بات کو جب سنتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین کی آنکھیں آتی ہیں اور وہ رو پڑتی ہیں کہ اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض نہ. اور وہ جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اللہ کے انعامات کو یاد کر کے وہ رو پڑتے ہیں. وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی پہچان میں اور اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کر کے وہ روتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور پھر وہ چیخ اٹھتے ہیں، وہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے. ایمان بہت قیمتی. ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور.
اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جس نے ایمان لایا وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ پھر اسے اسے نکالتا ہے اندھیاریوں سے اور اجالے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ ایمان کیسے ان کو حاصل ہو گیا؟ ایمان کیسے حاصل ہو گیا؟ آیت کو اگر پھر سے غور کریں، اور جب وہ رسول پر نازل کیا ہوا کلام سنتے ہیں، یعنی کلام سننے سے ان کو ایمان حاصل ہو گیا۔ اور اسی طریقے کا جب جناتوں نے، اور وہ سلیم الفطرت جنات، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر رہے تھے اور انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ کے منہ کے قریب قریب پہنچنے لگے اور غور سے اس کو سننے لگے، اور اپنی قوم پہ جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب قرآن سنا اور سن لو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان کہاں سے آتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ ایمان اللہ کے کلام کو سن کر کے، اللہ کے کلام پر تدبر کر کے، غور و فکر کر کے آتا۔ یہ ایسی نعمت، لیکن اگر ہم اس پہ غور و فکر نہ کریں، اس کو نہ پڑھیں، نہ سنیں، نہ سمجھیں، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ایمان مل جائے تو کیسے ملے؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں تو شمار کر لے کہ ہمارے ایمان کو قبول فرما لے، ہمارے ایمان کو، اور ہمیں ایمان والوں کے ساتھ صرف دعویٰ نہیں، دعوے کے ساتھ عمل بھی اور دعا بھی، کہ وہاں مدینہ کے اندر جو نفسا نفسی کا اور ایک دوسرے کی کھینچتان اور مار پیٹ کا عالم ہے، وہیں پر یہ لوگ اللہ کے کلام کو سن کر کے اور اعلانیہ طور پر ایمان اور کہہ رہے ہیں کہ اے خالق ہمیں تو حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دو، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے، یعنی ہمارے پاس کیا کارن ہے، کیا وجہ ہے، کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر مخلوق کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، جس نے مجھے کان، آنکھ اور دل دیا، جو مجھے دن اور رات دیتا ہے، جو مجھے سانسیں اور دھڑکن دیتا ہے، جو مجھے سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، جو رب مجھے زمین میں سے غلہ اور آسمان سے بارش برساتا ہے، جو مجھے ہر ضرورت کی چیزیں دیتا ہے، میرے لیے کیا عذر ہے، کیا کارن ہے کہ میں اس پہ ایمان نہ لاؤں، اس پہ یقین نہ کروں، اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حق آ گیا ہمارے پاس، ہم نے اس کو پہچان لیا اور ہم اس پہ ایمان نہ لائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم امید رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایم بتایا جا رہا ہے، جو واقعی حق کو پہچان لیتے ہیں ان کی سوچ اور فکر دنیا نہیں ہوتی، دنیا تو ان کو کوڑیوں کے دام پر اللہ رب العزت ان کی جوتیوں کے اوپر رکھ کر کے دیتا ہے، انہیں حقیر بنا کر کے دنیا کو ان کے قدموں کے اوپر ڈالتا ہے۔ ان کی نظر اصل میں خالق کائنات کی رضا کی طرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، اور جہنم کے آگ سے بچا لے۔ لیکن نصب العین، ان کی جو اصل فکر ہے، ان کی جو اصل ایم ہے وہ آخرت ہوتا ہے، جو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا، یہ ہے فکر کہ ہم نیک لوگوں کے گروہ میں داخل ہو جائیں، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہمارا ذکر ہو جائے، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔ اور یہی ہے خاتمہ بالخیر، کہ اللہ خیر کے ساتھ خاتمہ فرما دے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہی دعا پڑھے تھے کہ اے اللہ نیکوں کے ساتھ ہمارا میرا شمار۔ یہ ہے فکر، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دولت اور دنیا کی مفاد یہ نہیں۔ ایک مومن کا جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے، کیسے پہچانتا ہے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے سے جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر صرف آخرت ہو جاتی ہے، اور دنیا تو اسے مل کر کے رہتی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ آیت نمبر 85، چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض، اب جو انہوں نے حق کی گواہی دی، اعلان کیا ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک پر ایمان لے آئے، اور کیوں نہ لائیں؟ وہی تو سورج چاند و زمین و آسمان کا مالک، اس کے اوپر کیوں نہ لائیں؟ جیسے سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حبیب نجار کو نے جب دو لوگ گاؤں میں، دو انبیاء دعوت کا کام کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان دونوں کو انکار کیا، اللہ نے تیسرے سے طاقت دی، 3 نبی پہنچے، انہوں نے تینوں نبی کو گھیر لیا اور مارنے کے لیے تیار ہو گئے، قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہیں سے ایک حق کی گواہی دینے والا ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم ان کی بات مان، اے میری قوم ان کی بات مان لو، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور میرے لیے کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور مر کر کے مجھے اسی کے پاس جانا ہے، اور میری بات تو سنو، میں تمہارے پالنہار پر ایمان لا چکا، سبحان اللہ، جو تمہارا پالنہار ہے، جو میرا اور ساری کائنات کا پالنہار ہے، میں اس پر ایمان لا چکا،
انہوں نے حبیب نجار کو مارنا، ان کا نام حبیب تھا، حبیب نجار کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا حبیب نجار کے لیے کہ جنت میں داخل ہو۔ تو وہ جنت میں داخل ہو کر کے کہتے ہیں کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار کر دیا، اصل یہ نیک لوگ۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا، اور حبیب نجار نے ایسے وقت اعلان کیا کہ لوگ پتھر لے کر کے گھیر کر کے کھڑے ہوئے ہیں انبیاء کو، لیکن جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو پھر دنیا کا ڈر ختم، پھر ساری کائنات کے خالق اور مالک کی محبت ایسی اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے آگے، اللہ کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے آگے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے حقیر قطرے سے تراشا ہے، وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس رب کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ ساری دنیا سے لڑنے کی تیار ہو۔ تو ایسا انہوں نے جب اعلان کرتے ہیں اور اللہ سارے باطل معبود کا انکار کر دیتے ہیں، شرک کا انکار کر دیتے ہیں اور ایک رب کو قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اسی انداز میں بیان فرماتا ہے جو فرمایا آیت نمبر 85 کے اندر، چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض، یعنی جو حق کی گواہی دی اس کے عوض ایک رب کی توحید کا انہوں نے اقرار کر لیا، رسالت کا اقرار کر لیا، کلام کا اقرار کر لیا، تو چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض انہیں اللہ رب العزت جنت دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب یہ جنت 60 سال کے لیے نہیں، یہ جو دنیا کی جنت ہے، یہ جو دنیا کی عیش و آرام اور نعمتیں ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں بازار سے لا کے کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، جو نعمتیں یہ دنیا کی ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اور یہ دنیا کو ہم میں سے کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اتنی خوبصورت دنیا، اتنی بہتر جسم، اتنا بہتر ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، لیکن اس دنیا کو ہمیں 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، اور اللہ نے جس کی عمر لکھی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اس جنت کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا، ہمیشہ تم اس میں رہنے والے۔ جس رب نے 60 سال کے لیے اس دنیا کی نعمتوں کو عطا فرمایا ہے، وہی رب فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایسی نعمت دینے والا ہوں جو ختم نہ ہو، اور یہ نیکی کرنے والوں کے لیے جزا ہے۔ کس کے لیے جزا ہے؟ ہر کسی کو نہیں ملے، محسنین، اجر نیکی کرنے والوں کی، والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے کفر کیا اور کذاب کو جھٹلایا، جس نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تو کفر جس نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا کس کو؟ بے آیاتنا، ہماری آیات، اللہ کی آیت کا جھٹلانا کیا۔ ایک تو یہ جھٹلانا کہ اس پہ ایمان نہیں لائے، یا ایمان لا لیے جو منافقوں نے کیا تھا کہ کہہ دیا اعلانیہ کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام پر غور و فکر، اس کے اوپر ایمان نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں، یہ سب جھٹلانا۔ تو والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیت کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہیم ہیں، یہی لوگ جہنم ہیں، یہی لوگ جہنم میں جانے۔ آیت نمبر 87، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی، جیسے رات میں سونا، کھانا کھانا ہے، نکاح کرنا ہے، اور بھی جو چیزیں اللہ نے حلال کی، خود ساختہ طور پر اسے ہم حرام نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی کھانے کی چیز سے اگر ہمیں بیماری ہو رہی ہے، الرجی ہے، تو وقتیہ طور پر ہم اس سے گریز کر سکتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، ہماری طبیعت کو نہیں چاہتی، لیکن دین کا نام لے کر کے اور حلال چیز کو حرام کر لینا، جس کے اس آیت کے شان نزول میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو آیت کو پہلے سماعت فرمائیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور تم حد سے نہ گزرو۔ حد کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے حدیں باندھی ہیں، حلال اور حرام کے، یہ حلال، یہ حد، یہ حرام، یہ حد، تو اس حدوں کو آگے مت بڑھو۔ بے شک اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں، یعنی اللہ کی حدود کو جو توڑتا ہے اللہ اس کو پسند۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اب یہاں پر رزق کی بات کہ حلال پاکیزہ کھانے کی چیز دی، تو حلال اور پاکیزہ دو چیز کہیں گے، یعنی پاکی ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری پاکی ہے کہ وہ سڑا گلا ہوا نہ ہو، فرنس نہ لگے ہوئے ہوں، اور ایسی چیزیں بھی کھانے سے روک دیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں دیتا بڑی پاک صاف ہی دیتا، یعنی اس کے اوپر غلاف لگے ہوئے ہوتے ہیں بعض، اور جب وہ غلاف یعنی وہ چھلکا اترتا ہے ابھی کو صاف ستھرا وہ چیزیں ہمارے کو ملتی۔ تو پاکیزہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ پاک، اس کو سڑا کے مت کھاؤ، اس کو خراب کر کے نہ کھاؤ۔ اور باطنی پاکی کیا ہے کہ وہ حرام چیز نہ ہو، اور حرام مال کی نہ ہو، حرام مال سے خریدی نہ ہو، اور حرام اللہ رب العزت
العزت نے جسے حرام کیا وہ، تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھو۔ اللہ پہ ایمان ہے نبی کو، اللہ سے ڈرو، یعنی حرام چیز کھا کر کے اور ایسی چیز کھا کر کے اس سے۔ تو یہ جو آیت نمبر 87 میں بتایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی۔ تو ایسی کون سی پاکیزہ چیزیں تھی، حلال چیزیں تھی جس کو ایمان والوں نے حرام ٹھہرا لی تھی نہ جاننے کی بنا پر؟ تو شان نزول تفسیر ابن کثیر اس آیت کا شان نزول کا مطلب کس وقت یہ آیت نازل، آیت کے نازل ہونے کا وقت۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388۔ اسلام میں رحبانیت نہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم شہوت دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی بیویوں کے پاس جانے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، اور رہبانیت کے طرح اور راہبوں کے طرح دنیا میں چلتے پھرتے رہیں۔ مطلب یہ بیوی کا ٹینشن نہیں رہے گی، گھر کی نہیں رہے گی، بچوں کی بھی نہیں رہے گی، تو ہم راہبوں کے طرح جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کے دھیان میں رہیں گے، خوب اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، کوئی گھر کی ٹینشن نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے ایسا کہا، نیت بہت اچھی تھی اور اللہ کی رضا کی کام بھی بڑا اچھا دکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اس بات کے بارے میں دریافت کیا، مطلب پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسا کہا، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لیکن میرا طرز عمل تو یہ ہے کہ میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب عورتوں کے پاس جانے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہوں، یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا جو شخص میری سنت کے مطابق عمل کرے وہ مجھ میں سے ہے۔ اس بات کو غور، لہٰذا جو انسان میری سنت یعنی میرے طریقے کے مطابق عمل کرے وہ مجھ میں سے ہے، یعنی وہ ہم میں سے ہے، وہ مسلمان ہے، اور جو میری سنت کے مطابق عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا کوئی تعلق۔ یہ تفسیر ابن کثیر نے تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے روایت کیا ہے، اور تفسیر الطبری نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1187 1117 اور تفسیر الطبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 15۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات یعنی نبی مکرم کی بیوی ہماری ماؤں کے پاس گئے اور عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں سوال، یعنی کچھ خاص عمل وہ جاننا چاہتے۔ نیت کیا تھی کہ ہم وہ عمل کر کے اور اللہ کو راضی کریں۔ بعض نے کہا، اور جب ازواج مطہرات نے بتا دی کہ نبی مکرم کے تو وہی عمل ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، رات کی عبادت ہے، دن کی عبادت ہے، اور وہی سب جنرل جو چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنے عمل کو خوب نہیں سمجھا کہ بھائی آپ تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہم نے تو بہت گناہ کر کے آئے ہیں اور ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو دھلوانا ہے، تو ہمارے لیے تو اور زیادہ عمل ہونا چاہیے اور سختی ہونا چاہیے، عبادت میں سختی ہونا چاہیے۔ تو اس نیت سے، نیت اللہ کی رضا ہے، اخلاص بھی ہے، دکھاوا بھی نہیں ہے۔ تو بعض نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں کیونکہ اس کے بعد ایک گھر گرہستی کی زندگی ہوتی۔ بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، مطلب روزہ رکھ، اور بعض نے کہا کہ میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، رات بھر اللہ کی عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کچھ لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں جبکہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی، یعنی رات کو جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی نفلی روزے کبھی رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے، اور گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہٰذا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہٰذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے یعنی انکار کرے تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ آپ غور کریں، نیت بھی صحیح ہے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر نہیں ہوا تو صرف عمل ہی برباد نہیں بلکہ ملت سے دوری کا اعلان کہ وہ ہم میں سے نہیں ہوں، مسلمانوں میں سے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو ہم عمل کریں گے وہی عمل ہمارا قبول ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل نہیں کرتے۔ عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں، ایمان یعنی توحید، ایمان، اخلاص کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ان کے
کے پاس ایمان بھی تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ جانے کی بات کی تھی، نہیں معلوم ہونے کی وجہ، اور جیسے ہی پتہ چلا ہوگا پھر اس کے بعد صحابہ کرام نبی مکرم کی اطاعت نہ کریں، ایسا نہیں ہو۔ تو جب صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں وہی کرنا ہوگا، جیسے دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف۔ تو اطاعت کے بغیر، نبی مکرم کے طریقے کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ ایسا سختی والا، جیسے کوئی رات میں اٹھ کر کے ٹھنڈ کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے نہائے اور ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ رات بھر ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے پڑھے، اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو ڈسٹ بین میں ڈال دے گا، اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اس کو غلط کر دے گا، کیونکہ یہ طریقہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، جبکہ عمل بہت اونچا ہے۔ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 3 رکعت طے کی گئی ہے، اور کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے، زیادہ قیام، زیادہ رکوع، زیادہ سجدہ، لیکن اللہ رب العزت کو نہ زیادہ قبول ہے اور نہ کمی کو۔ جتنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہماری طاقت کے مطابق ہم اتنا کریں، نہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں اور نہ کم کرنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 89۔ اچھا، اس حدیث کا نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 5063 متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی۔ لیکن یہ جو بدعت کرنے والے ہیں ان کو اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کیونکہ علم سے دور، تو بخاری شریف حدیث نمبر 5063 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1401 1401 آیت نمبر 89۔ اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا۔ بلا ارادہ کسی کوئی قسم کھاتا، جیسے کسی کا تکیہ کلام ہے، اللہ کی قسم کھانا بغیر ارادہ، یعنی عادتاً قسم کھا رہا، غیر شعوری طور پر قسم کھا رہا، تو عائشہ فرماتی ان کے تعلق سے یہ آیت نازل۔ تو اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں میں نہیں پکڑے، لیکن اگر کوئی قصدن قسم کھاتا، کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا، تو اس کے تعلق سے فرمایا لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی۔ اسی بات کی یقین دلانے کے لیے اگر ہم نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو وہ قسم ہم جھوٹی نہیں کھاتے۔ چنانچہ اگر کسی نے سچی قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی کام اس کو دکھ گیا، یا اس نے معصیت کی قسم کھا لی، گناہ کی قسم کھا لی، کہ جیسے کسی نے قسم کھا لی اللہ کی کہ میں اب اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، پھر بعد میں اس کو یاد آئے کہ نہیں یہ قسم تو غلط ہے، بھائی سے بات کرنا تو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر وہ اس قسم کو توڑے گا، ختم کرے گا، لیکن اس کا کفارہ دینا۔ تو چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکین کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، درمیانی یعنی نہ زیادہ بہت اچھا نہ بہت خراب، جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ گے، یا اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ درمیانی درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ کتنے مسکین کو؟ 10 مسکین، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یعنی 10 مسکین کو اگر کھانا نہیں کھلاتے ہو تو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھے، یعنی ایسا پیسے والا نہیں ہے وہ کہ کھلائے یا کپڑا پہنائے یا گردن آزاد کرے، طاقت نہیں ہے اس کے، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی، تم نے اللہ رب العزت کو گواہ بنایا، اور اگر تم نے اس قسم کو توڑ دیا، جھوٹی کھایا تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قسم توڑ رہے ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی اس کی دیت دے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کی کیا بات ہے جی؟ اللہ رب العزت نے اللہ کی ناراضگی کے پورے باتیں بتا دیا ہم کو، اس سے بڑی اور شکر گزاری کی بات کہ اللہ اس چیز سے ناراض ہو جائے گا، اللہ اس چیز سے تم سے محبت کرے گا، تمہارے قریب ہو جائے گا، تم سے خوش ہو جائے گا۔ شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اللہ رب العزت کے احکام و مسائل اللہ نے بتا دیا، یہ کتنی بڑی شکر کی بات کہ اللہ ہم تو غافل تھے اس بات سے، قسمیں کیا ہوتی ہے اور قسموں کو توڑنا کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز تجھے پسند ہے۔ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند ہے؟ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی شریعت ہمارے لیے نازل فرمائی کہ جس میں ساری باتیں کھول کر کے بیان فرمائی۔ قسم کے تعلق سے چند حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو آیت پڑھی گئی ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جو بات بات پر بغیر ارادہ قسم کھاتا تھا، اللہ کی قسم کیوں نہیں، اللہ کی قسم، مطلب ایسا بار بار قسم کھاتا تھا، تو اس کے بارے سے یعنی یہ غیر شعوری طور پہ، اور جیسا کہ اس نے کیا کلام بنا لیا یا عادتاً اس نے قسم کھایا ہے تو اس کی قسم پر پکڑ نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4613
4613۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور اللہ کی قسم کھائے، مطلب قسم اگر کھائے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر اس کو یقین ہی دلانا ہے کسی بات کا تو وہ اللہ کی قسم کھائے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقین دلانے کے لیے بعض دفعہ اللہ کی قسم کھایا کرتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی، تو یقین دلانے کے لیے قسم اگر کھانی پڑے تو اللہ رب العزت کی قسم کھانا ہے۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کب کھاتے تھے یا کب قسم ملتی ہے رسول اللہ کی وحدانیت، اللہ کے دین کی کسی بات پر یقین دلانے کے لیے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتایا کہ قسم اللہ کی کھائے یا خاموش رہے، مسلم شریف جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 1646 1646۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ عمل کیسا ہے؟ اس تعلق سے ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، غیر اللہ کے علاوہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق، اس نے شرک کیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3251 3251، ترمذی شریف 1535 1535، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر وہ قسم کھاتا ہے یا کھلواتا ہے تو اس نے شرک۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالی چاہے تو میں کبھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی دوں گا اور قسم توڑ دوں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کسی معاملے میں قسم کھا لوں لیکن اس سے کوئی بہتر چیز دیکھوں تو اس وقت میں قسم کو توڑ کر کے بہتر کام کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 6680۔ تو اگر قسم توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے حدیث دیکھتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرا کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر۔ بخاری شریف 6622 6622۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کسی نے کوئی ایسی قسم کھا لی ہے جو ٹھیک قسم نہیں تھی، معصیت گناہ کی قسم تھی، یا کوئی ایسی قسم کھایا ہے جس سے بہتر کام کوئی نظر آ رہا ہے سامنے، جیسے اس نے قسم کھا لی کہ میں رات میں قیام نہیں کروں، لیکن اب رات کے نماز کا اس کو ثواب پتہ چلا کہ قدر اللہ راضی ہوتا ہے تو قسم کو توڑے گا، لیکن اللہ کی قسم کھائی ہے نا اس لیے اسے کفارہ ادا کر۔ سچی قسم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ باپ کی قسم اور نہ اپنی ماؤں کی قسم، نہ اپنے شریکوں کی قسم کھاؤ، یعنی اپنے ساتھیوں کی، اللہ کے علاوہ کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کی قسم بھی نہ کھاؤ مگر اس حال میں کہ تم سچے ہو، یعنی اللہ کی قسم جھوٹی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3248 3248، نسائی 3800۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کے تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، مطلب کبیرہ میں بھی بڑے کبیرہ گناہ، وہ تو کبیرہ کا مطلب ہی بڑے ہوتے، لیکن اس میں بھی جو بڑے گناہ ہیں وہ 3 گناہوں کا یہاں اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور کسی شخص کو قتل کر دینا اور جھوٹی قسم کھانا۔ 4 چیزوں کے بارے میں کہا کہ شرک کرنا اللہ کے علاوہ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو قتل کر دینا بے گناہ کو، اور جھوٹی قسم۔ تو اللہ کی جھوٹی قسم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرڈر کے بعد اس کا نمبر لگتا ہے۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 6675 667۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جو احکام و مسائل اس کے اندر آئے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے کلام کو ایمان کے ساتھ غور فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ کیفیت ہماری بھی بن جائے کہ ہم اس حق کو پہچان لیں۔ اے خالق تیرے کلام کے اور تیرے کلام میں جو بھی باتیں بیان ہیں اس حق کو، تیری وحدانیت کے حق کو، رسالت کے حق کو، آخرت کے حق کو ہم پہچان لیں اور ہماری بھی کیفیت ویسی ہو جائے کہ ہم چیخ پڑیں کہ اے خالق ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ساری دنیا سے نڈر ہو کر کے اے اللہ ہم صرف تجھ سے ڈر جاتے ہیں، ساری دنیا سے کا خوف اپنے دل سے نکال کر کے اے خالق تیرا خوف، تیری محبت، اے اللہ ایسا کلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایسا ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو، اے اللہ ہمیں لکھ لے ایمان والوں، اے
اللہ ہمیں لکھ لے ایمان والوں میں، اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے پسندیدہ اور تیرے چنے ہوئے بندے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔